اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 اور 14۔ ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، افطراہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے۔ یہ استفہام اظہار تعجب کا ہے۔ اوپر کے اعتراضات تو سادہ اسلوب میں نقل کر دیے گئے، لیکن قرآن کو پیغمبر کی گھڑی ہوئی کتاب قرار دینا ایک نہایت عجیب بات تھی، بالخصوص ان لوگوں کی زبان سے جو کلام کے حسن اور قباحت کے خود ناقد تھے۔ وہ فرق کر سکتے تھے اچھے کلام میں اور برے کلام میں، موازنہ کر سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، ان کے پاس چوٹی کے شاعروں اور خطیبوں کے کلام موجود تھے۔ اس وجہ سے اس کا ذکر تعجب کے اسلوب میں فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ بے شرم ہو کر یہ بات کہتے ہیں تو اس کا فیصلہ نہایت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنی طرف سے لکھ لی ہے تو قل آپ فرما دیجئے فَأْتُوا پس لے آؤ بِعَشْرِ سُوَرٍ 10 صورتیں مثلہِ ہی اس جیسی مفتریات گھڑی ہوئی، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی ایسی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کام اکیلے نہ کرو، وَادْعُوا اور بلا لو من استطاعتم جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو بلانے کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم جس کو بھی بلانا چاہتے ہو بلا کر لے آؤ۔ تو یاد رہے کہ قرآن مجید کو سن کر وہ لوگ عاجز آ چکے تھے، ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، ان کے دلی طور پر یہ دعوے نہیں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب مجید کو اپنی طرف سے لکھ کر لا رہے ہیں، بلکہ بس نہ ماننے کا ایک بہانہ چاہیے تھا انہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر لے آئے ہیں، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ سورہ طور میں اللہ فرماتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر وہ اپنے گمان میں سچے ہوتے تو اس کی مانند کوئی کلام خود پیش کر دیں۔ اس آیت سے بھی یہ بات نکلی کہ جو لوگ اس کو گھڑی ہوئی چیز قرار دیتے تھے ان کے دل کی آواز نہیں تھی، بلکہ محض ایمان نہ لانے کے لیے بہانہ تراشا گیا تھا۔ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، جس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں گزر چکا کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایک صورت ہی اس طرح کی بنا کے لے آئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی ایک صورت کا مطالبہ کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں مثل قرآن لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سورہ طور کی مذکورہ بالا آیت میں اس جیسا کلام لانے کا کہا گیا، یعنی قرآن جیسا کلام۔ تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کے سامنے کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم بھی ایسا قرآن لے آؤ، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ پھر کہا گیا چلیں ایسا کریں کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، وہ ویسا بھی نہیں کر سکے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، سارے کے سارے عرب لوگ جمع ہو جاؤ اور جن کو تم بلا سکتے ہو، جن کو تم پکار سکتے ہو، جو تمہاری مدد کرنے والے ہیں، سب کو بلا لو اور سب مل کر ایک صورت بھی بنا کر لاؤ۔ اور یہ تا قیامت قرآن مجید کی حقانیت کا ایک ایسا چیلنج ہے جو کوئی قبول نہیں کر سکتا، جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسلام کے مختلف ایشوز پر تو لوگ نے تان کیا، کافروں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن قرآن کی حقانیت، قرآن کی سچائی ایک ایسی سچائی ہے کہ تا قیامت کے لیے ان کو ایک چیلنج دے دیا گیا ہے کہ تم ایک صورت بنا کر لاؤ، اور وہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، زمین، چاند، سورج بنائے ہیں، کتنی اعلیٰ اعلیٰ مخلوقات تخلیق کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس جیسا آسمان بنا سکے۔
انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ انسان پہاڑ بنا لے، تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی بھی ایسی چیز تخلیق کر سکے جو اللہ نے تخلیق کی ہے۔ تو جس طرح انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اسی طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور انسانی کلام اور اللہ کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے کلام سے اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں، اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں جن کو تم پکار رہے ہو، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما یقیناً انزل، نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، یعنی اس قرآن مجید کو اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ اب اللہ کا علم انتہائی وسعتوں والا اور انسان کا علم انتہائی محدود۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے تو جو پانی اس سوئی پر لگا ہے وہ انسانوں کا علم ہے، باقی سمندر اللہ کا علم ہے، بھلا یہ تمام کی تمام انسانیت مل کر بھی اس سمندر کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جب تم یہ بات جان لو تو پھر یہ بات بھی جان لو کہ وَلَا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی بھی اس کے سوا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایسا کلام لا سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم اسلام قبول کر لو گے، پھر کیا تم تسلیم کر لو گے اس بات کو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ ہی کا کلام ہے۔ باقی رہے وہ معبود باطلہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی تم عبادت اور پرستش کر رہے ہو، جن کی وجہ سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، جن کی وجہ سے تم قرآن کی حقانیت کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور جس نے یہ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16۔ تسلسل کے ساتھ مشرکین مکہ کے اعتراضات اور پھر ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سچے ہیں تو یہ اتنی بے سر و سامانی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف آپ کے ساتھیوں کی حالت، مکہ کے شدید حالات، بھوک افلاس کو بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم دنوی اسباب و وسائل کے اعتبار سے ان سے نہایت بہتر حالت میں ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کی نگاہ میں بھی ہم ان سے بہتر ہیں۔ اس لیے فرمایا من کان یریدو، کہ جو بھی چاہتا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت یعنی مال و متاع، نوفی، ہم پورا پورا دیں گے، الیہم، ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا، فیہا، اسی دنیا میں، یعنی ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یبخسون، نہیں کم کیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال کے بدلے جو ان کا بنتا ہے حق وہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اس میں سے کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس طرح میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ مشرکین مکہ اپنے مالی استحکام کو
اور مسلمانوں کی کمزور مالی صورتحال کو، اور کہتے کہ اگر ہم خدا کے مغضوب اور معتوب ہوتے تو ہم عیش و عشرت کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے، اور یہ اس طرح غربت اور افلاس کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے، بلکہ ان کے پاس خزانے ہوتے اور یہ اسے لٹا رہے ہوتے۔ تو ان دونوں آیتوں میں ان کے اس مغالطے کا جواب دیا گیا، یہ دنیا اور اس کی زینتیں نیک اعمال کے صلے کے طور پر نہیں ملتی کہ جو نیک اعمال نہ کریں وہ اس سے محروم رہیں۔ یہ دنیا تو نیک اور بد دونوں کو ملتی ہے، البتہ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کا سارا کھاتا یہیں بے باک کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں الا النار سوائے آگ کے، کہ جو بھی صرف طالب دنیا ہی ہے تو اس کو دنیا تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے صرف آگ کے سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کا موضوع سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان ہوا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہ دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، ہم ان کو یہی دے دیتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل اور اوندے ہو کر پڑے ہوں گے۔ اور جو آخرت کے طالب بنتے ہیں اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کے لیے شایان شان کوشش بھی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ اور ان آیات میں ما نشاء لمن نرید کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے طالبوں کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، اور انہی کو ملتا ہے جن کو اللہ دینا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کا طالب بن جائے وہ جتنا چاہے سمیٹ لے، ان کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کے اختیار اور اسی کی رحمت کے تحت ہوتا ہے۔ اور دوسرا وسعى لها سعيها وهو مؤمن، کہ مومن کی شرط کے ساتھ یہ بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ طالب آخرت بھی اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اور جس کے ساتھ آخرت کے شایان شان عملی جد و جہد بھی پائی جاتی ہو، اگر اس میں ریاکاری اور شرک کی آلودگی شامل ہو جائے تو پھر زبان سے دعوے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے کیا، فیہا اس دنیا میں، اس دنیا کے لیے جو وہ جد و جہد کرتے رہے، اب آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ تھے ہی طالب دنیا، سو دنیا میں ان کو مل گیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ، ان کا کچھ نصیب نہیں ہے۔ اور جو کوشش دنیا کے لیے کی گئی تھی اس پر انسان کو سوائے ندامت اور افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے وہ جو کر رہے ہیں، یعنی وہ جو دنیا کے حصول کے لیے کوششیں کیے جا رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، ان کے بدلے میں ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔